اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس بخاری کے سلسلہ میں آج ہم تیسرے درس میں حاضر ہیں، اور آج کا درس جو ہے وہ حدیث طیبہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ آج ہم بخاری شریف کی پہلی حدیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث پاک جو بخاری میں لے کے آئے ہیں اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور یہ جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی جو پہلے راوی ہیں وہ امام حمیدی ہیں، حدثنا الحمیدی، یعنی آغاز یوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ترتیب دیکھیں، اور ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج دیکھیں۔ آپ نے جب بخاری شریف کو مرتب کیا تو پہلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں حمیدی، اور آخری جو حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس کے جو آخری راوی ہیں ان کا نام ہے احمد۔ ادھر حمیدی اور ادھر احمد، یعنی اول حمیدی اور آخری احمد، ان دونوں کا اگر لنک کریں تو اشارہ حمد کا پایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے ذوق لیا؟ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یعنی اول بھی اس کی حمد ہو اور آخر بھی اسی کی حمد ہو۔ تو آپ نے ان ناموں کا انتخاب کیا، ان راویوں کا انتخاب کیا کہ جن کے ناموں میں حمد کا فیض جھلک رہا ہو، تو اول بھی حمد اور آخر بھی حمد۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی جو آپ حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری جو حدیث طیبہ لے کے آئے ہیں بخاری شریف کے اندر وہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ آخری الفاظ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شروع والی حدیث کو اور آخری حدیث دونوں کو اگر جمع کریں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ ملتا ہے۔ پہلی حدیث کا تعلق ہے اخلاص کے ساتھ، اور آخری حدیث کا تعلق ہے تواضع کے ساتھ۔ یہ ایک ربط ہے اور ایک کمال ہے۔ اس ربط کے ذریعے آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پڑھے، یعنی وہ احباب، وہ لوگ جن کا علم کے ساتھ شغف ہو، جو کوئی کام کرتے ہیں دین کا، ان کے لیے ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک سمت کا تعین کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کام شروع کرنا ہو تو آغاز کیسے کرنا ہے، اور کام مکمل کرنا ہو تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، تمہارا اول کیسا ہو اور تمہارا آخر کیسا۔ دونوں احادیث پہ نظر ڈالیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث جو ہے اس کے آخری الفاظ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے کام کے آغاز میں اخلاص ہو، نیت کامل ہو، کیونکہ شیطان اول میں حملہ کرتا ہے تاکہ کام شروع ہی نہ بندہ کرے، اس کی نیت پہ حملہ کرتا ہے، اس کی بیس پہ حملہ کرتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن پہ حملہ کرتا ہے تاکہ ہمارا تعمیر ہی نہ ہو سکے۔ اور جب بندہ کام کر لے حسن نیت کے ساتھ، اب جب کام کر لے، کام کرنے کے بعد پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، یعنی خود نمائی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کے اندر، کبر کا معاملہ۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر پہ حدیث کیا لے کے آئے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کام جب مکمل کیا تب بھی کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شانیں اللہ کے لیے۔ تو امام بخاری نے آغاز میں جو اظہار کیا ہے اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اور تکمیل پر جو اظہار کیا اس کا تعلق جو ہے تواضع کے ساتھ ہے۔ انسان کام کر لے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے خلیل میرا گھر تعمیر کرنا ہے، تو آپ نے جب گھر تعمیر کر لیا، اتنی بڑی نوکری کی، اتنی بڑی خدمت کی، تو آپ نے کیا عرض کیا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی پھر بھی آپ نے تواضع کا اظہار کیا۔ اب ہم پہلی حدیث کا متن پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات فانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته ما ہاجر الیہ۔ یہ جو حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مقدسہ ہے، اس میں نیت کی اہمیت کا اشارہ دیا گیا کہ نیت کتنی اہم ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز کرنا اس حدیث سے آپ کی جامعیت علمی کا اشارہ ہے، کیونکہ نیت وہ ہے جو ہر عمل کی فاؤنڈیشن ہے۔
ہر عمل کی بنیاد ہے، ہر عمل کی جڑ ہے۔ نوا، عربی لغت میں نوا کا معنی جو اہل لغت نے بیان کیا ان میں ایک معنی یہ بھی ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، یعنی گٹھلی جو بیجیں گے، جو بھی بیج بوجیں گے پھل اسی طرح کا ملے گا۔ تو جیسی نیت ہوگی ثمر بھی ویسا ملے گا۔ گویا بتا دیا کہ اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرو، جتنا اخلاص نیت میں ہوگا پھل بھی اتنا خالص ملے گا۔ تو آغاز ایسا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو پہلی یعنی جو آپ نے حدیث بیان کی یہاں پہ، اس میں جامعیت، ہماگیریت اور وسعت علمی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جس کتاب کی آغاز کی جامعیت کا یہ عالم ہے، اس کتاب کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا یہ جو پہلا چیپٹر ہے بخاری شریف کا، وہ کتاب و بدء الخلق، یعنی وحی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور جب ہم پہلے حدیث کے پہلے راوی کو دیکھتے ہیں، یعنی حدیث اول کو جو پہلے راوی ہیں وہ امام حمیدی ہیں۔ امام حمیدی جو ہے وہ مکی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متن یہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر الیہ۔ اس حدیث طیبہ کے اندر حسن نیت کا اشارہ ہے، اور نیت کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کا اگر پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک خاتون کے لیے ایک شخص نے ہجرت کی، یعنی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی، تو ویسے تو ہجرت کا بنیادی معاملہ اللہ اور رسول کی رضا ہے، مگر ایک شخص نے صرف اس لیے ہجرت کی تاکہ اس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہو جائے، یعنی جس سے وہ چاہتا تھا۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نے جس کے لیے ہجرت کی اسے وہی کچھ ملے گا۔ اگر ہجرت کی اللہ رسول کے لیے تو پھر اللہ رسول کا قرب ملے گا، جس طرح قرآن پاک فرماتا ہے مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر ایک بندہ ہجرت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اگر درمیان میں موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کی بنیاد اچھی ہو، نیت اچھی ہو۔ یہاں ایک اور خاص بات کہ یہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ اس کے پہلے راوی کون ہے جی؟ امام حمیدی۔ اور آخری جو حدیث ہے اس کے راوی پہلے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا جو حدیث کلمتان والی۔ اس کے راوی جو ہیں حمیدی، ان کا تعلق مکہ سے، حضرت ابو ہریرہ کا تعلق مدینہ طیبہ سے، یعنی آخری جو حدیث طیبہ ہے اس کا اشارہ مدینہ کی طرف، پہلی جو حدیث ہے اس کا اشارہ مکہ کی طرف۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وحی کی ابتدا مکے سے ہوئی اور وحی کا اختتام مدینہ پہ ہوا۔ تو اس حدیث طیبہ میں نیت کے اس حدیث طیبہ میں حسن نیت پر بات کی گئی ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے نوا۔ جب اہل لغت نوا کی تفصیل دیتے ہیں تو نوا کا ایک معنی گٹھلی بھی ہوتا ہے، یعنی اشارہ کیا ہے کہ جو گٹھلی بیجیں گے یا جو بیج بوئیں گے اسی طرح کا پھل ملے گا۔ اگر آپ اچھا بیج بوئیں گے، یعنی جو بیج بوئیں گے پھل بھی وہی ملے گا، تو نیت بھی جیسی ہوگی پھل بھی اسی طرح کا ملے گا۔ فاؤنڈیشن اچھی ہوگی تو عمارت بھی اچھی ہوگی، اگر فاؤنڈیشن اچھی نہ ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ تو پہلی جو حدیث طیبہ ہے امام بخاری جو لے کے آئے ہیں اس میں ایک جامعیت ہے، ہماگیریت ہے، اور یہ پہلی حدیث کا لانا امام بخاری کی علمی جامعیت کا بھی اظہار کر رہا ہے، آپ کی ہماگیریت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا جامع علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری نیتوں میں اللہ پاک اخلاص پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔